بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں جلسہ جو کیا ہے اس میں ایک ایسی گفتگو انہوں نے کی، ایک ایسا لفظ بولا، ایک ایسی لائن بولی جو غالباً اس ریڈ لائنز کے بھی آگے کی ایک جملہ تھا۔ خان صاحب نے اپنے اس جملے سے پورے ادارے پر حملہ کیا ہے۔ خان صاحب نے کل فیصل آباد میں جلسے میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونے والی ہے، نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، اور جو آصف علی زرداری اور نواز شریف ہیں یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر کی جائے، آرمی چیف کوئی تگڑا اور محب وطن آ گیا تو ان کی کرپشن کو نہیں چھوڑے گا۔ خان صاحب کا اس جملے کا بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں، یعنی خان صاحب نے ڈویژن پیدا کر دی ہے، اور خان صاحب نے غدار اور محب وطن کی بات شروع کر دی ہے آرمی میں۔ یہ بہت الارمنگ اور تشویشناک بات ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب جنرل باجوہ کو نیوٹرلز، جانور، میر جعفر، میر صادق، ہلاکو خان اور دیگر مختلف قسم کی گفتگو اور مختلف قسم کے القابات سے نوازتے رہے ہیں، لیکن اب خان صاحب نے براہ راست یہ فوج پر حملے کے مترادف ہے کہ انہوں نے محب وطن اور غدار کی ایک ٹرمنالوجی اپنی طرف سے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نواز اور آصف علی زرداری صاحب جو اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے تو وہ اس پر خان صاحب نے اس کی کریڈیبلٹی پر انورٹڈ کاماز لگا دیے ہیں۔ بہت الارمنگ اور خطرناک صورتحال ہے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کل جو تقریر کی گئی وہ کسی بھی قیمت پر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاستدان کو یہ زیب نہیں دیتا کوئی اس قسم کی گیم آف تھرونز کے لیے اس قسم کی گفتگو کرے۔ اب مزید کچھ رہ گیا ہے کہنے کو، اور انہوں نے پیمرا کو یہ ہدایت کی ہے اپنی آبزرویشن دے کر کہ اس معاملے کو ریگولیٹ کیا جائے۔ ناظرین، یہ بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ جوں اب وقت گزر رہا ہے، خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ فرسٹریشن میں آ رہے ہیں، بہت دباؤ میں آ رہے ہیں۔ اب پاکستان کی جو اس وقت زمینی صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ پورا سیلاب سے تہس نہس ہو چکا ہے، کروڑوں آبادی متاثر ہوئی ہے، جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع شدید ترین متاثر ہوئے ہیں، کے پی متاثر ہے، پورا بلوچستان متاثر ہے، لیکن خان صاحب کو کسی ان چیز کا، نیشنل کلیمٹی کا، قدرتی آفت کا، قدرتی سانحے کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ خان صاحب کے اس وقت ذہن میں صرف ایک چیز سوار ہے، اقتدار، اقتدار اور اقتدار۔ وہ کسی بھی قیمت پر سسٹم کو تہس نہس کر کے، سسٹم کو تہہ بالا کر کے ایوان کے اقتداروں میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ قوم ایک دکھ، درد اور کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے، مگر خان صاحب نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے چند دنوں کے لیے بھی جلسے ملتوی نہیں کیے۔ جلسوں کی ایک سیریز ہے، کم و بیش روزانہ جلسے ہو رہے ہیں۔ کل فیصل آباد میں جو جلسہ تھا، خان صاحب کا فرسٹریشن تھا، خان صاحب کا جو ذہنی دباؤ تھا، خان صاحب لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، کیونکہ خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی بہت عوامی مقبولیت ہے، عوام ان کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی اور جلد سے جلد الیکشن کرا دیے جائیں گے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ خود کریں گے۔ لیکن اب ان کو کسی قسم کی کوئی سگنلز نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے وہ مزید ایک ایسی انارکی والی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے آج سے 4 ماہ پہلے خان صاحب کا جب تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد جو جلسوں کی سیریز تھی اس میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی تقریر پر پابندی لگانی چاہیے، خان صاحب کی تقریر کی لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی تقریر نشر کی جائے، لیکن اس وقت غالباً اس بات پر توجہ نہیں دی گئی۔ اب 15 دن پہلے خان صاحب کی تقریر پر پابندی لگی، لیکن عدالت نے 1 ہفتے کے بعد وہ پابندی ختم کر دی۔ اگرچہ اب میڈیا میں کچھ ڈیویژنز پائی جا رہی ہے، کچھ چینلز خان صاحب کی تقریر کو دکھاتے ہیں، خان صاحب کچھ نہیں دکھاتے، لیکن بھلا خان صاحب ایک جس قسم کی رائے اور جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ فرسٹریشن ہے۔ خان صاحب اداروں میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو باتیں زبان زد عام تھیں اب
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب ان پر ادارے پر شدید دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت بھی اس معاملے پر سیریس نوٹ لے رہی ہے، اور آج خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی ہے اور شدید انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فوری طور پہ اس پر آرمی چیف کی تعیناتی کا نام کا اعلان کر دیا جائے اور خان صاحب کے لیے ایک حدود و قیود کا تعین کیا جائے۔ یہ لاڈلے والا امپریشن ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ لاڈلے کا امپریشن رہا تو یقیناً اس سے صورتحال کشیدگی ہوگی اور خدا نخواستہ پاکستان میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، کیونکہ خان صاحب تو کسی بھی قیمت پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں، خدا نخواستہ ہم سری لنکا جیسے صورتحال پر پہنچیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو پاکستان کی شراکت دار ہیں، جو سلامتی کے ضامن ہیں، وہ اس تمام صورتحال پہ انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ کل کے خان صاحب کے بیان پر ہمیں توقع یہی ہے کہ اس پر ایک شدید ترین رد عمل آنا چاہیے، ISPR کو وضاحت کرنی چاہیے، بیان دینا چاہیے، اس پر اپنا رد عمل دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک بات کی ہے عمران خان صاحب نے، محب وطن اور غدار والی بات تھی۔ یہ بہت الارمنگ ہے، تشویشناک ہے، اس کو عام اسٹیٹمنٹ کے طور پہ نہ دیکھا جائے، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر جس قسم کی ٹرولنگ کی گئی، آرمی چیف کے بارے میں جس قسم کے ٹرینڈز بنائے گئے، آرمی چیف پر شدید ترین وہاں پر لفظی حملے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سانحہ لسبیلا ہوا، وہاں پر بھی شہداء کے خون کے ساتھ جس قسم کا مذاق اڑایا گیا، وہ ناقابل برداشت تھا۔ لیکن اب جو خان صاحب نے آخری لائن عبور کی ہے، یہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ اس پر اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس پر مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے پیر پر اب باضابطہ کلہاڑی مار دی ہے۔ وہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کون پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا رہا ہے؟ خان صاحب آپ خود لگا رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں۔ یقین خان صاحب آپ کسی اور کے لیے خطرناک ہوں نہ ہوں، لیکن آپ اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بہت خطرناک ہیں، کیونکہ آپ کی گفتگو اداروں کے بارے میں اس قسم کی رائے پاکستان کی ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت نے ہمیں کم از کم یاد نہیں ہے، یا تاریخ میں ایسے کوئی حوالے نہیں ملتے کہ اس قسم کی ڈائریکٹ نام لے کر ڈویژنز بنائے جائیں اور آرمی چیف اپنی مرضی کا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ آ کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے۔ ماضی میں جو ہمارے قومی دفاعی اداروں ہیں اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس پر حملے کرنے کے لیے انڈیا یہ اسٹریٹجی بناتا رہا ہے۔ اب خان صاحب نہ جانے کن لوگوں کی کہنے پر جو غیر سیاسی قوتیں ہیں جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں، جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی، ایسی صورتحال میں جب پورا ملک سیلاب سے متاثر ہو چکا ہے، ایک بڑا ہمیں شدید نقصان ہوا ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، خوراک نہیں ہے، ان پر ادویات نہیں ہے، قوم کو متحد ہونے کی ضرورت تھی، قوم کو یہ میسج دینے کی ضرورت تھی کہ آپ ان متاثرین کی مدد کریں، لیکن خان صاحب نے ان کو بلائے طاق رکھ کے صرف اپنی سیاست پر انہوں نے اس کو فوقیت دی ہے۔ یہ بڑے الارمنگ ہے، اس کے آنے والے دنوں میں بہت شدید سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ آخر میں میری ان دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اپنی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔